فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے یا نہیں دلا سکتی، اور کیا بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے یا نہیں دلا سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ مرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ اب رہی بات کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے یا نہیں دلا سکتی، تو اس مسئلے کے اندر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام سلفی ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے یا نہیں دلا سکتا، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام سلفی ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ بیوی کے انتقال کے بعد بھی شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کے نزدیک بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دلا سکتا۔ احناف اس عمل سے صرف اس لیے منع کرتے ہیں کہ فتنے کا ڈر ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دلائے گا تو فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ اس عمل سے منع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ اب رہی بات جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل وہ پیش کرتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ جو خیال ہمیں بعد میں آیا وہ پہلے آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج کے سوا کوئی دوسرا غسل نہیں دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کو وصیت کی تھی کہ وہ انہیں غسل دیں، اور انہوں نے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غسل دلایا۔ اس سلسلے میں جو معطا میں ہمیں روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد غسل دیا اور وہ گئیں مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھا کہ میں روزے سے ہوں اور آج شدید سردی ہے، کیا میت کو غسل دینے کی وجہ سے مجھ پر غسل واجب ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی کہ انہیں ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دیں۔ اس کے بعد جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ جب فوت ہوئیں تو انہوں نے اپنی بیوی کو خود غسل دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت اور ملتی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جنازے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو میرا سر درد کر رہا تھا اور اس وجہ سے میں ہائے میرا سر کہہ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ تو میں کہوں، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو تمہیں کوئی ضرر نہیں، میں خود تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود تمہیں دفن کروں گا۔ اس حدیث کی بنا کے اوپر ائمہ کا کہنا ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے،
ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کے متعلق کہ اس حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے یا نہیں دلا سکتا، اس مسئلے میں احناف کے علاوہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔